السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، اللہ کی توفیق سے آج کے اس حلقے میں روزے سے متعلق جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں، اس ضمن میں جو موضوع پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اور عام حالات میں بھی خصوصیت کے ساتھ روزے کی حالت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے خاص طور پر بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، روزے کی حالت میں ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پورے طور پر بچائے، اپنا تحفظ کرے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے آپ کو مختلف انداز سے سمیٹ کر کے رکھے۔ عام حالات میں بھی بہت ساری چیزیں حرام ہیں، منکر ہیں، گناہ کی چیزیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ روزے کی حالت میں یہ چیزیں اور بھی زیادہ سنگین بن جاتی ہیں، خطرناک ہو جاتی ہیں، انسان کے لیے سخت گناہ کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس لیے روزے کی حالت میں خصوصیت کے ساتھ جو چیزیں عام حالات میں بھی منع ہیں، حرام ہیں یا مثال کے طور پر ناجائز ہیں، اللہ تعالیٰ کی غضب کا سبب ہیں، ان سے خصوصیت کے ساتھ روزے کی حالت میں بچنا ضروری ہے۔ ایسے تو ہم نے آپ نے روزے کو توڑ دینے والے جو امور ہیں ان کا تذکرہ پڑھ لیا ہے، ان کا تذکرہ آ چکا ہے، جو چیزیں ایسی ہیں جس سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے منکرات ہیں، محرمات ہیں، جن سے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اور خصوصیت کے ساتھ روزے کی حالت میں بچنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، ظاہر ہے کہ جھوٹ بولنا ہمیشہ ہی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے، قرآن کریم کی آیات سے مبرہن ہے کہ جھوٹ بولنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میرے بھائیوں، تو ہر حال میں جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن روزے کی حالت میں انسان روزہ ہے، اور روزہ جب انسان رکھے تو اسے چاہیے کہ اس کا ہاتھ بھی روزہ رکھے، اس کی زبان بھی روزہ رکھے، اس کے اعضاء اور جوارح بھی روزہ رکھے، اس کی نگاہیں بھی روزہ رکھیں۔ یعنی کیا مطلب؟ ہر طرح کے حرام سے، ہر طرح کے منکر سے، ہر طرح کی نامناسب چیز سے ہم اپنے اعضاء اور جوارح کی حفاظت کریں۔ اب آپ سوچئے کہ روزے کی حالت میں بھی اگر انسان جھوٹ بولتا ہو یا جھوٹی گواہی دیتا ہو تو یہ چیز کس قدر خطرناک ہے، کس قدر سنگین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑے، جھوٹ کی بنیاد پر عمل کرنا نہ چھوڑے، جہالت، آپ سوچئے جہالت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اول فول بکنا، اونچ نیچ، ہر طرح کی غیر مناسب باتیں کرنا، غیر مناسب لب و لہجہ استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں بھی روزے کی حالت میں غیر مناسب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ ساری چیزیں نہ چھوڑے اس کے لیے، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے بھوکا رہے، پیاسا رہے، کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا کھانا پینا چھوڑنا ہی ہوگا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کچھ کام نہ آئے گا، اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ جیسا کہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دے، اس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا اسے۔ میرے بھائیوں، تو اب سوچیں کہ روزے کی حالت میں کس قدر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری زبان جھوٹ میں استعمال نہ ہو، جھوٹی گواہی میں استعمال نہ ہو، اول فول میں استعمال نہ ہو، غیر مناسب چیز میں استعمال نہ ہو، اس سے پورے طور پر بچانا ضروری ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، روزے کی حالت میں اور عام حالات میں بھی غیبت حرام ہے۔ غیبت، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ خصوصی طور پر فرمایا ہے کہ غیبت کیا چیز ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں میں غیبت کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو۔ یہ عام بات ہے میرے بھائیوں، لیکن روزے کی حالت میں بھی اگر انسان غیبت کرتا ہے تو آپ سوچیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسے اپنے روزے کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے۔ اپنے روزے کو انسان کو حرام سے بچانا ضروری ہے، منکرات سے بچانا ضروری ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو کبیرہ گناہوں کے ضمن میں آتی ہیں۔ غیبت گناہ کبیرہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے کہا تھا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یعنی وہ چیز اس کے اندر موجود ہے، جو بھی کمی ہے، کوتاہی ہے، وہ چیز بھائی کے اندر موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر اس کے پیٹھ پیچھے وہ باتیں ذکر کی جائیں،
اگر اس کو معلوم پڑے کہ میرے بارے میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، کہیں تذکرہ چل رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اسے ناگوار گزرے گا. اسی کا نام غیبت ہے. یعنی وہ چیز، وہ عیب موجود ہے آدمی کے اندر، لیکن ظاہر ہے کہ پیٹھ پیچھے اسے بیان کرنا کیا ہے؟ غیبت ہے. اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ تو الزام ہو جائے گا، تہمت ہو جائے گی، بہتان کہا جائے گا اسے. تو آپ دیکھیے کہ یہ غیبت ہے. غیبت عام حالات میں بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن روزے کی حالت میں اور بڑا سنگین گناہ ہے میرے بھائیو، کیونکہ روزہ پورے طور پر امساک کا نام ہے، پورے طور پر تحفظ کا نام ہے، تربیت کا نام ہے. ہمارے اعضاء اور جوارح پورے طور پر قابو میں ہونے چاہیے. تو یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ عام طور پر اس کا خیال نہیں ہوتا میرے بھائیو. جہاں دیکھو مجلسیں جمع ہیں، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی برائی چل رہی ہے، اس کی برائی چل رہی ہے، وہ اس کے خلاف بات کر رہا ہے، اس کے خلاف باتیں کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے روزوں میں کہیں نہ کہیں آتی ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، کیونکہ یہ چیز ہمارے روزوں کو خراب کر دے گی، ہمارے روزوں کو برباد کر دے گی. اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے. ایسے آپ دیکھیے فتن و فساد پھیلانے کے لیے لگائی بجھائی کرنا کس قدر خطرناک ہے، جس کو چغل خوری کہا جاتا ہے میرے بھائیو. نمیمہ حرام ہے اسلام کے اندر. یعنی کیا مطلب اس کا ہے کہ فساد کی آگ بھڑکانے کے لیے، جھگڑا لگانے کے لیے ادھر کی بات ادھر پہنچانا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا. میرے بھائیو حرام ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو خصوصی طور پر بیان فرمایا تھا، اور اس کا تذکرہ موجود ہے. آپ نے وعید بیان فرمائی ہے کہ چغلی کرنے والا، یعنی آپس میں لڑانے کے لیے، فساد برپا کرنے کے لیے، نفرتیں پیدا کرنے کے لیے ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر پہنچانا، یہ حرام ہے. اور ایسا کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. میرے بھائی وعید ہے یہ دھمکی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لا يدخل الجنت نمام، لا يدخل الجنت قطات. یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چغل خور جو ہے، چغلی کرنے والا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب یہ اگر وہ اس کو حلال سمجھتا ہے تو پھر داخل ہی نہیں ہوگا، یا مثال کے طور پر پہلے اول وہلہ میں داخل نہیں ہوگا. اس طرح کی تعویلات توجیحات کی گئی ہیں، لیکن وعید واضح ہے کہ یہ کس قدر سنگین اور خطرناک گناہ ہے. اور اگر یہ کام روزے کی حالت میں کیا جائے تو اور زیادہ خطرناک ہے. گناہ کبیرہ ہمیشہ ہی کبیرہ ہے، اور اگر وہ فضیلت والے وقتوں میں کیا جائے تو اور بھی اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے. میرے بھائی ایسے ہی عام حالات میں بھی کسی کو دھوکہ دینا میرے بھائیو، فریب دینا، غش سے کام لینا، خرد برد سے کام لینا، یہ ایسے بھی حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. لیکن اگر یہ کام انسان روزے کی حالت میں کرتا ہے اور زیادہ خطرناک ہے. یہ بات اس وقت اور زیادہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، امانت بہت کچھ کم ہوتی جا رہی ہے، اور بہت کچھ لین دین میں، خرید و فروخت میں، معاملات کے اندر کافی کچھ بے اعتدالیاں پائی جا رہی ہیں. اس لیے خاص طور پر اس کے اہتمام ضروری ہے. لین دین کے اندر، معاملات کے اندر، اعمال کے اندر، یا اور بھی چیزوں کے اندر کسی بھی طرح کی خیانت، بددیانتی، دھوکہ دھڑی، یہ سب ساری چیزیں اسلام کے اندر عام طور پر حرام ہیں، لیکن روزے کی حالت میں اور زیادہ خطرناک ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من غشنی فلیس منی، من غش فلیس منی. جس شخص نے دھوکہ دیا، فریب دیا، خیانت سے کام لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے. یعنی اس کا طریقہ وہ طریقہ نہیں ہے جو میرا طریقہ ہے. یعنی میرا طریقہ اس کے خلاف ہے. دھوکہ دینا میرے طریقے میں نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں. تو یہ بہت اہم ہے. من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چیز کو بہت ہی واضح طور پر بیان فرمایا. ایسے ہی میرے بھائیوں روزے کی حالت میں ایک روزے دار کو خاص طور پر جس چیز سے بچنا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے آج کل کا سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی آزمائش کی چیز. وہ کیا ہے؟ وہ ہے میڈیا کا استعمال. میڈیا کا استعمال، اور میڈیا کے استعمال کے ذریعے سے مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ انسان گانا سنے، میوزک سنے، فلمیں دیکھے، یا مثال کے طور پر سیریلز میں اپنا وقت ضائع کرے، تصویریں دیکھیں، عریاں نیم عریاں فوٹو وغیرہ، یا جو کچھ بھی اس طرح کی چیزیں فحاشی بے حیائی کے قبیل سے ہیں، یا فحاشی اور بے حیائی کے قبیل سے نہیں بھی ہیں، تو کم از کم ضیاء تضییع اوقات ہے اس کے اندر. مثال کے طور پر آج بہت سارے گیمز ہیں، بہت سارے کھیل ہیں میرے بھائیوں. ایسے ہی بہت سارے کارٹون وغیرہ ہیں
जो नशर किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें इंसान के लिए ख़तरनाक हैं मेरे भाइयों। उसके दीन के लिए ख़तरनाक हैं, उसके अक़ीदे के लिए ख़तरनाक हैं, उसकी सोच के लिए ख़तरनाक हैं, उसकी तरबियत के लिए ख़तरनाक हैं, उसकी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए ख़तरनाक हैं। इंसान के लिए सारी चीज़ें ख़तरनाक हैं। तो ये बेहयाई की चीज़ें, ये फ़िल्में, ये गाने बजाने, ये म्यूज़िक, या मिसाल के तौर पर ये कार्टून, या ये कॉमेडीज़, या ये मुशायरे, ये सारी चीज़ें मेरे भाइयों इंसान के लिए ख़तरनाक हैं, इंसान के लिए नुकसानदेह हैं। और ख़ास तौर पर रोज़े की हालत में अगर इसका इस्तेमाल आदमी कसरत से करता है या उसका इस्तेमाल करके अपना वक्त गुजारता है, तो ये तो बहुत बड़े धोखे की बात है जो इंसान ख़ुद अपने आप को दे रहा है। इंसान अगर अपना वक्त गुजारने के लिए अगर मोबाइल को हाथ में लेकर के घंटों फ़िल्में देखता है या कार्टून देखता है, या मैं समझता हूँ मेरे भाइयों ये चीज़ बहुत ही आम हो चुकी है। और आज कितने ऐसे हमारे भाई हैं जो घंटों अपने मोबाइल के ज़रिए से ख़बरें सुन रहे होते हैं, दुनिया के हालात, मुल्क के हालात, और एक ही चीज़ को घंटों बैठ करके 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे मीडिया मेरे भाइयों ख़बरें सुनने में इंसान ज़ाय कर देता है। क्या इस तरह से वक्त गुजारने का नाम रोज़ा है? रोज़ा इसी का नाम है कि इंसान किसी भी तरीके से वक्त पास कर ले। वक्त एक मुसलमान के पास है कहाँ जिसे उसे गुजारने की नौबत आ जाए। मेरे भाइयों एक मोमिन के पास वक्त बहुत कम है, उसका वक्त बहुत कम है। उसे इस कदर नेकियां इकट्ठा करनी है, उसे इस कदर अपनी कामयाबी के लिए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नेकियां भेजनी है जो उसके लिए कल काम आने वाली हों। कहाँ वक्त है मोमिन के पास जो उसे वक्त यूं ही ज़ाय कर दे। तो मेरे भाइयों आज बड़ी तादाद है जो इस तरीके से वक्त ज़ाय करती है, और मोबाइल के ज़रिए से घंटों इंसान खेल पर मशगूल होता है, म्यूज़िक, गाने बजाने, फ़िल्में, या मिसाल के तौर पर ख़बरें, या उसके अलावा कॉमेडी, या उसके अलावा कार्टून वग़ैरह, ये सारी चीज़ें इंसान इस्तेमाल करता है और सोचता है इसके ज़रिए से वक्त पास हो जाए। 2 घंटा निकल गया, 4 घंटा निकल गया, असर का वक्त हो गया और गुरूब आफ्ताब करीब आ गया। इसलिए वक्त पास करने के लिए, वक्त गुजारने के लिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाई इसमें कई तरह का मुनकर शामिल है। एक तो ये सारी चीज़ें ख़तरनाक हैं, गुनाह के काम हैं, और फिर गुनाहों का काम करके वक्त ज़ाय करना दूसरा गुनाह है। और फजीलत वाला वक्त जो रोज़े का वक्त है इसका खसारा उठाना तीसरा ख़तरनाक पहलू है। और इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सरताबी है मेरे भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा तरबियत के लिए दिया है, और हम जब उस रोज़े को ही इस तरह के अमाल से बर्बाद कर लेंगे तो कहाँ तरबियत हासिल कर सकेंगे। इसलिए इससे बचना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हराम है इस्लाम के अंदर, गाने बजाने, फ़िल्में, सीरियल, ये म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें इस्लाम के अंदर हराम हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था लयकूनन्न मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लून अल-हिरा वल हरीरा वल ख़म्रा वल मआज़िफ़। आपने उनका भी नाम लिया था जो मआज़िफ़ यानी गाने बजाने की चीज़ें, म्यूज़िक वगैरह के जो आलात होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं उसको लोग हलाल समझें। बहुत बड़ी एक अच्छी खासी तादाद है जो समझती है कि म्यूज़िक वगैरह सुनने में कोई कबाहत नहीं है, ये तो अच्छी चीज़ है, इससे तबीयत को फ़राहत हासिल होती है, इससे नशात पैदा होती है, इससे इंसान एक्टिव होता है। इस तरह की बातें लोग करते हैं। बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा फ़रेब है जो इंसान ख़ुद अपने आप को देता है। समझने की ज़रूरत है, संजीदगी से इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। आशुवाई जो दुनिया के लोग कर रहे हैं उस तरह से करना एक मोमिन का शेवा नहीं होना चाहिए, इससे बचने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, इस तरीके से एक आखिरी बात और भी है जो आपके सामने ज़िक्र करनी है। वो बात यह है कि बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ा नहीं रखते, रोज़ा तोड़ देते हैं, रोज़ा छोड़ देते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह है जिसकी तलाफ़ी करने के लिए इंसान को सोचना होगा कि वो कैसे रोज़ा छोड़ देने वाला, तोड़ देने वाला भला कैसे इस गुनाह की तलाफ़ी कर सकता है, कैसे इस गुनाह को माफ़ करा सकता है। लेकिन आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जो नशे के आदी होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो खबीस और गंदी चीज़ों के आदी होते हैं। मेरे भाइयों, मिसाल के तौर पर कोई आदमी शराब का आदी है, कोई आदमी शराब जैसी चीज़ों का आदी है, नस्वार का आदी है, कोई आदमी गोवा का आदी है, गुटखा का आदी है, कोई आदमी तंबाकू का आदी है, बीड़ी का आदी है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी मेरे भाई सिगरेट का आदी है, कोई गांजे का आदी है, कोई हशीश है, कोई भंग इस्तेमाल कर वगैरह। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो मुनशियात हैं, नशा आवर पदार्थ जो समाज में, माशरे में चलते हैं, खाने के, पीने के या किसी और तरीके से उसे इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की चीज़ों के बहुत सारे लोग आदी होते हैं। मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग आदी होते हैं और इस कदर आदी होते हैं कि रोज़े की हालत में उनके लिए सबसे गिरा ये होता है कि कैसे वो इसके बग़ैर अपना वक्त गुजारें, कैसे रोज़ा उनका मुकम्मल हो। मेरे भाइयों, इसलिए ये सारे काम बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं और इसके ज़रिए से अपना रोज़ा ख़राब कर लेते हैं। आप देखिए इसमें किस कदर हुर्मतें पामाल होती हैं, महीने की फजीलत का
کی حرمت پامال ہو رہی ہے، روزے کی حرمت پامال ہو رہی ہے، حکم الہی پامال ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حرام کام کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، کبیرہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، حرمتوں پر حرمتیں پامال ہو رہی ہیں، انسان کے لیے کس قدر خطرناک ہیں، جبکہ یہ چیزیں انسان کے دین، اخلاق، مال، صحت، تندرستی ہر اعتبار سے خطرناک اور نقصان دہ۔ لیکن افسوس، انسان اس چیز کا عادی ہوتا ہے۔ رمضان جو ان تمام چیزوں سے توبہ کرنے کا بہترین موسم ہوتا ہے، انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ خود انہی کی کاموں میں، انہی چیزوں میں مشغول ہو کر کے یا انہی چیزوں کے استعمال کے ذریعے سے اپنے روزے کو بھی خراب کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت خطرناک ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کو اپنے روزے سے صرف بھوک ملتا ہے، جن کو اپنے روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے بھوک کے، یعنی بھوک ہی انہیں حاصل ہوتی ہے، بھوکا رہ گیا، پیاسا رہ گیا اور وقت گزر گیا۔ اجر ملنا، ثواب ملنا، فضیلت حاصل ہونا، جنت ملنا، یہ ساری چیزیں اس سے چھوٹ جاتی ہیں۔ اسی لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، جب تم روزہ رکھو تو چاہیے کہ تمہارا کان بھی روزہ رکھے، تمہاری آنکھ بھی روزہ رکھے، تمہاری زبان بھی روزہ رکھے، تمہارے اعضاء اور جوارح روزہ رکھیں، تم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، حرام سے بچاؤ، پڑوسی کو تکلیف دینے سے بچاؤ۔ ایسے ہی تم کو چاہیے کہ تمہارا جو روزے کا وقت گزرے وہ بہت سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، خاموشی اور متانت کے ساتھ گزرے، تمہارے چہرے پر، تمہارے وجود پر وقار جھلک رہا ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کہتے ہیں جابر بن عبداللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا بے روزے والا دن اور روزے والا دن دونوں برابر رہے، دونوں میں کوئی فرق نہ رہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت اہم نقطہ ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو سمجھایا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے روزوں کو یا تمام روزے داروں کو ان تمام محرمات سے، مکروہات سے، منکرات سے، گناہ کے کاموں سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاک کرتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ بھی رکھیں، بھوکے بھی رہیں، پیاسے بھی رہیں اور ہمارے روزوں کا کوئی صلہ، کوئی بدلہ نہ ملے، ہمارے روزے ہمارے منہ پر مار دیے جائیں، اللہ تعالیٰ اسے رد کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی محرومی سے، ہر طرح کے خسارے سے، دنیوی اخروی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔